पास 30-35 साल में सरकार बनाई, मुझे बताइए एक FIR किसी की वापस भी? मैंने 12,000-13,000 नौजवानों की FIR। आज वही नौजवान दुनिया के जेलों में सड़ रहे हैं, दिल टूटता है, दिल फटने को आता है जब मेरे पास वो आते हैं, उनके माँ बाप आते हैं, ऑफिस में आते हैं, वो कहते हैं मेरा बच्चा फलानी जेल में, मेरा बच्चा, एक बच्चा है यहाँ अनंतनाग का, कैंसर पेशेंट है, लास्ट स्टेज में, उसको यहाँ तक नहीं लाते हैं। ऐसी कितनी कहानियां हैं जो इस वक्त के हालात है। मगर मेरा ताकत आप हो, ये हिम्मत छुटो, मेरा ताकत आप हो, चाहे जम्मू के हमारे लोग हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो, वो अंगारों पे चलते हैं। जम्मू में PDP को कुछ लोग बड़ी बुरी नजर से देखते हैं, मगर जो वहाँ हमारे खासकर नॉन मुस्लिम बच्चे हमारे साथ चलते हैं, यूथ के बच्चे चलते हैं, जो सीना तान के गर्दन सर उठा के PDP की बात करते हैं, आज मैं उनको भी सलाम करना चाहती हूँ। मैं वहाँ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, जिनको इतना तंग कर रहे हैं, इतना सता रहे हैं, मैं उनको भी सलाम करना चाहती हूँ, मेरे साथ खड़े रहे 2019 के बाद। वीरी साहब, सरताज साहब, इनको तो 2 बार नईम साहब और इनको बंद कर दिया। महबूब बेग साहब, गुलाम नबी लोन साहब, सोफी साहब, ये बाकी जितने भी छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं यूथ के, ये वही 2 साल इसको जेल में बंद रखा। क्यों? पार्टियां तो बहुत सारी हैं, मगर आप मेरी ताकत हो, आपके पास एजेंडा है, ये हमेशा सोचना चाहिए। जब आप मुफ्ती साहब के लिए इतनी बात करते हो, आप मुफ्ती साहब का ख्वाब हो, आप मुफ्ती साहब का एजेंडा हो, आप मुफ्ती साहब का विजन हो, इसलिए हमको मजबूती से इसको पकड़ के रखना है, इसको छोड़ना नहीं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुझे बताइए, मैं 2 साल थी वजीर आला, मुफ्ती साहब थे 3 साल 10 महीने, मगर जितने काम मेरे टाइम में भी हुए, उस पथराव में भी, या मुफ्ती साहब के टाइम में हुए, मुझे नहीं लगता है इतने 40 साल में काम हुए होंगे। मेरे वक्त में भर्ती हुई पुलिस में, दूसरे डिपार्टमेंट में, एक केस बता मुझे कोर्ट में चला गया हो, कहीं शिकायत हुई हो? कोई शिकायत नहीं। एक घर में 2 बच्चे सिलेक्ट हो गए, गरीब घर था, वो आए, उन्होंने मुझे एक हिसाब से वो पाँव पकड़ने लगे हमारे वर्करों के, ये अच्छा हुकूमत ऐसे उन्होंने पहुंच ऐसे सारी थे। अब महबूबा मुफ्ती के खिलाफ क्या है? बहुत बड़ा इल्जाम है जी, दूध और टॉफी दिन रात हमारे लोग वो चलाते रहते हैं। अरे मैंने कहा था एक माँ बन के तुमको, अगर मेरी बात मानी होती तो इस वक्त इंशा मेरी बच्ची आंखों से नहीं गई होती। एक तरफ से पत्थर मारने वाले शरपसंद, दूसरी तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, और बीच में वो बच्ची शिकार हो गई। उसका क्या कसूर? उन बच्चों का क्या कसूर जो बीच में फंस गए? बस यही। अब जितना प्रोपेगेंडा अगर अपोजिशन पार्टी करे, मैं समझती हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे अपोजिशन है, मगर उससे ज्यादा प्रोपेगेंडा RSS और BJP वाले करते हैं। इन्होंने BJP के साथ हाथ मिलाया, RSS वाले ही कहते हैं, कश्मीर में कहते हैं, जम्मू में नहीं कहते। इसलिए मैं आपसे, मेरा जो वर्कर है, आपको सर उठा के बात करनी चाहिए। तो ये खुद से टॉफी, मैंने कई बच्चों के सर के ऊपर से सीमेंट उतारा है, उनके छाले पड़ जाते थे, मैंने कैंपस से बच्चों को निकाला है। मैंने तब बच्चों को अस्पताल में देखा है जब उनकी टांगों के बीच में स्ट्रॉ चलाया जाता था। मैंने क्या नहीं देखा है? और आज आपको दूध टॉफी बोल के डराते हो, डरो मत। मैंने सही बात कही थी, मैंने यहाँ के माँ बाप को कहा अपने बच्चों को अंदर रखो, इनको बाहर मत भेजोगे तो खुदा ना खास्ता वही होगा जो बेचारी इंशा का हाल हो गया, वही हुआ। आज ये जो दूध टॉफी कहते हैं, इनको पता है वो बच्चे कौन है क्या? उनको, हाँ मुझे पता है इलेक्शन में शायद हो सकता है इनको निकालेंगे अपने साथ दिखाने के लिए, मगर आज तक इन्होंने उनका नाम लिया। मैंने बुलाया चीफ मिनिस्टर उनको, जितने मेरे पास आए, मैंने उनको नौकरियां दी जितने भी मेरे पास आए। इंशा के लिए मैंने एजेंसी की, मगर आज की सरकार अभी तक वहीं का वहीं काम रुका, जहां मैंने छोड़ा वहीं छोड़ दिया था। ये तो इच्छा इल्जाम है महबूबा मुफ्ती पे थे, किन पे क्या इल्जाम छुस, किन फोटो के इल्जाम छुस, किन टास्क फोर्स के इल्जाम छुस, किन फेक एनकाउंटर के इल्जाम छुस, किन शुपिया रेप मर्डर के इल्जाम छुस।
میرے وقت میں بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں نے 2 منسٹر ڈراپ کیے اور آدھا درجن سے زیادہ جیل میں سڑ رہے ہیں اس وقت. میں نے انصاف کیا اپنے وقت میں. یہاں ہماری بچیاں ہوتی تھی تو وہ اس گاڑی میں بیٹھتے تھے تو ان کو مشکل ہوتی تھی. میں نے ان کے لیے الگ بس سروس, کیونکہ مجھے پتا ہے میں نے بس میں ٹریول کیا ہے. میں ہوم منسٹر کی بیٹی بھی رہی ہوں, منسٹر کی بیٹی بھی رہی ہوں, مگر میں نے بس میں ٹریول کیا ہے. مجھے پتا ہے بس میں بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں نے غریب بچوں کو اسکوٹی دی. میں نے کہا اگر آپ 60% نمبر لوگے میں 50% پہ آپ کو اسکوٹی دوں گی. میں نے کہا لڑکیوں کے نام پہ جو پراپرٹی ہوگی میں اس پہ سٹیمپ ڈیوٹی ختم کروں گی. میں نے سب کچھ کوشش کی, مگر کچھ نہیں ملتا محبوبہ مفتی کے خلاف. اس لیے آپ کو دور ٹافی کر کے ڈرو مت. اٹھا کے بات کرو. کیا ماں اپنے بچے کو تھپڑ نہیں مارتی؟ اگر بچہ کسی گرم چیز کو ہاتھ لگائے دبان چیز نہ وہ اسی تباہی کا سن منا وہ اور کیا کریں گے, اور کیا بٹھائے کھینے. تو اس لیے اس سے آپ یہ جو آج کل اس پہ سوشل نیٹ ورک پہ وہی چلتا رہتا ہے, اس نے پریس کانفرنس کی جب آپ سب لوگ بند تھے. پہلے تو منسٹر محبوب ایک صاحب کو کہوں گی پریس کانفرنس کے لیے, پتا چلا وہ بھی انڈر ہاؤس ارسٹ ہے. میں نے اس کو بولا آپ جاؤ, اور اس کے منہ پہ وہ لگا لیا وہاں پریس کانفرنس میں ٹافی دودھ میرے ورڈ اس کے منہ پہ لگائے. اس سے کیا ہوگا؟ یہ تو ان ماؤں کو فیصلہ کرنا ہے جن ماؤں کے بچوں کو میں نے کیمپ سے نکال کے باہر لایا ہے. یہ ماں کل پہ تگڑ چھ ساتھ تمن بغیر یہ تمن فیصلہ کرن سوشل میڈیا والن پہ زن یہ ٹرولنگ کران تمن فیصلہ کرن. اس لیے کھوچو ہم تمہارے ساتھ ہیں. بس شفیع, اس لیے آج سے اتنا جمع ہمت چھن ہارن کیا. اتن ویری صاحب تبون انشاءاللہ PDP لوگوں کے دلوں میں بستی ہے. یہ دلن مز شرارت غصہ سون یہ کیا کرمو ہم لوگوں کو سمجھا نہیں سکے کہ یہ BJP کے ساتھ جانا کیوں ضروری ہے. کیونکہ جو بھی سرکار دلی میں بنے گی آپ کو اس کے ساتھ انگیج کرنے ہیں اگر آپ کو مسئلے کشمیر کا حل نکالنا ہے. اور میں ان سے بھی کہنا چاہتی ہوں, آج ایکسیشن ڈے بھی ہے, آج ہمارے الحاق کا دن بھی ہے. میں ان کو بتانا چاہتی ہوں ہم نے الحاق کیا ہے آئیڈیا آف انڈیا کے ساتھ. جہاں ہماری شناخت زندہ رہے, جہاں ہمارا وجود زندہ رہے, جہاں ہماری پہچان زندہ رہے, آپ نے اس کے ساتھ کھلواڑ کر کے خود الحاق کو کمزور کیا. میں نہیں کہتی ہوں, یہ آپ کو وقت بتائے گا. ابھی دیکھیے فلسطین پوری اسرائیل ساری دنیا میں سب سے بڑی طاقتور فوج مانی جاتی ہے, سب سے ایڈوانس فوج مانی جاتی ہے, اور اس وقت وہ فلسطینیوں کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں. مگر پھر بھی وہ جانتے ہیں وہ اسرائیل کے لوگ ایک فلسطین بھی دنیا میں زندہ رہے گا تب تک اسرائیل کے لوگ سو نہیں سکیں گے چین سے. اور فلسطین مرنے والا نہیں ہے. جیوز کو نازیز نے مار دیا تھا, انہوں نے سوچا تھا ہم ان کی نسل کشی کر کے ختم کریں گے. کیا جیوز ختم ہوئے؟ گیا ختم. اس لیے فلسطین کے لوگ بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. آپ کو ان کا, میں تو کہتی ہوں پرائم منسٹر کو, یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے منی پور میں مداخلت نہیں کی, مگر آپ کو بہت اچھی دوستی ہے نتنیاہو کے ساتھ. اس کو سمجھائیے, اس کو بولیے کہ یہ بمباری کرنا بند کر دو. جو بمباری آپ پہ, جو نسل کشی آپ کو نازیز نے کی تھی, آج آپ وہی کر رہے ہو فلسطینیوں کے ساتھ. اور جب تک فلسطین کا ایک بچہ بھی زندہ رہے گا, اسرائیل والوں آپ چین کی نیند نہیں سو سکو گے. یہ سبق ہماری یہاں کی سرکار کے لیے بھی ہے کہ آپ بندوق کے زور پہ, NIA کے زور پہ, UAP کے زور پہ, ED کے زور پہ, SIU کے زور پہ, SIA کے زور پہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اس طرح دبا نہیں سکتے ہو. اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو, اس کو دباؤ گے, بند کر کے رکھو گے, تو وہ گینگرین بن جائے گا, سارے جسم کو وہ انوالو کرے گا. مفتی صاحب کہتے تھے یہ جو ملک ہے ہندوستان, یہ ایک ہاتھی کی طرح چلتا ہے, اس کی اکانومی ہاتھی کی طرح چلتی ہے, مگر جو جموں کشمیر کے حالات ہیں وہ اس ہاتھی کی پاؤں میں بیڑی بن چکے ہیں. اس کو سمجھو, آپ نے بیڑی کو نکال کے گلے میں پھندا ڈال دیا ہے.
ایک وقت آئے گا کہ آپ کا خود دم گھٹ جائے گا اس پھندے سے. اس لیے وقت ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرو. جموں کشمیر میں جو جیلوں میں ہمارے بچے ہمارے لوگ ہیں ان کا اپنے گھروں میں واپس بھیجو. آپ یہاں جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی دور کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے اس کو نوکری سے نکالتے ہو. دوسری طرف سے آپ کی جو اے ٹیم بی ٹیم سی ٹیم ہے وہ جماعتیوں کے گھر میں جاتے ہیں, ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کو جیل سے چھڑا دیں گے, آپ کے جو ایسٹس ہیں بند وہ واپس دلا دیں گے, مگر آپ ہم کو سپورٹ کرو. یہ کون سی پالیسی ہے آپ کی؟ یہ کون سی پالیسی ہے؟ ایک طرف سے جماعت اسلامی کو آپ وکٹمائز کرتے ہو, دوسری طرف سے ان کو بلیک میل کرتے ہو کہ وہ آپ کے پراکسیز کو سپورٹ کریں. یہ کیسے چلے گا؟ اس لیے میں ابھی بھی کہتی ہوں یہ ایک جمہوری ملک ہے, یہ بہت خوبصورت ملک ہے, یہ بہت اچھا ملک ہے, مگر اس کو اس طرح سے تباہ مت کیجئے. جموں کشمیر کے لوگوں کے دل جیتنے کی کوشش کر لیجئے. یہ ای ڈی وغیرہ وغیرہ یہ سب بند کر دیجئے, ان دفتروں کو بند کر دیجئے, اور جموں کشمیر کا جو آپ نے جو بےعزتی کی ہے, جو ٹکڑے کیے ہیں جموں کشمیر کے, جو ہماری آپ نے آئیڈینٹی ہماری شناخت چھینی ہے, آج کل پرسوں آپ کو سود سمیت واپس دینی پڑے گی. مجھے پتہ ہے آپ کو ہنسی آتی ہوگی مگر یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے. فلسطین کو بھی اپنا ملک ملے گا, جموں کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوگا, اور شروعات ہوگی 2019 میں جو اب سے چھینا گیا وہ ہم کو واپس ملے گا. اور لاسٹ میں مجھے شکر گزار الیکشن سے اس پر کن چیز کیا, مگر الیکشن ضروری, الیکشن میں پانوں طاقت حاصل کرن, پارلیمنٹ الیکشن شروع ہو. اس لیے ابھی سے جٹ جاؤ. ہم نے انشاءاللہ جس طرح ہم نے 2000